بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل ولعلك علمت مما تلون عليك في بيان الحاجة حد المنطق وتعريفه من أنه علم بقوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر۔ آج ہم سمجھیں گے کہ منطق کی تعریف کیا ہے، منطق کا موضوع کیا ہے اور منطق کا مقصد، منطق کو کیوں پڑھا جاتا ہے۔ تو بتایا تھا میں نے کہ منطق کی جو تعریف ہے اس کا سمجھنا موقوف ہے اس بات پر کہ منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس بات کا سمجھنا کہ منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ موقوف ہے نظر اور فکر کے معنی سمجھنے پر، اور نظر اور فکر کا سمجھنا یہ موقوف ہے بدیہی اور نظری پر، اور بدیہی اور نظری کا سمجھنا یہ موقوف ہے تصور اور تصدیق پر، اور تصور اور تصدیق کا سمجھنا یہ موقوف ہے علم پر، یعنی علم کے جو معانی ہیں ان کے سمجھنے پر۔ تو ہم نے سب سے پہلے علم کا ذکر کیا، اس کے بعد تصور اور تصدیق کا، پھر بدیہی اور نظری کا، اس کے بعد نظر اور فکر کے معنی کو سمجھایا، پھر ہم نے بتایا کہ منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور آج جب ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے تو آج ہم یہ سمجھیں گے کہ منطق کی تعریف کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ مِمَّا تَلَوْنَ، اور شاید آپ جان گئے ہوں گے، امید ہے کہ آپ جان گئے ہوں گے مما اس سے، تلونا علیکا جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جو ہم نے آپ پر تلاوت کیا، فی بیان الحاجتی بیان حاجت میں، حد المنطق و تعریفہ، اس سے کیا جان گئے ہوں گے جو بیان حاجت میں ذکر کیا، منطق کی حد کو اور اس کی تعریف کو۔ چونکہ وہاں پر مصنف علیہ رحمہ نے یہ بیان کیا کہ منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو بتایا تھا کہ تاکہ فکر کے اندر غلطی واقع ہونے سے بچا جا سکے، تو یہ چیز وہاں پر جان لی گئی تھی۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ آپ جان گئے ہوں گے اس سے جو ہم نے آپ پر بیان حاجت میں تلاوت کیا، کیا جان گئے ہوں گے، حد المنطق و تعریفہ، منطق کی حد اور اس کی تعریف کو۔ تو سنیے کیا ہے منطق کی تعریف، من انہ علم بقوانین، یعنی منطق وہ ان قوانین کے جاننے کا نام ہے، تعصم مراعاتها، کہ جن قوانین کی رعایت کرنا، جن قوانین کی رعایت کرنا یہ بچاتا ہے الذہن، ذہن کو، عن الخطأ فی الفکر، فکر میں غلطی کے واقع ہونے سے۔ تو یہاں پر بیان کیا کہ قوانین کے جاننے کا نام ہے، مزید فرمایا تعصم مراعاتها، کہ جن قوانین کی رعایت کرنا بچاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی محض منطق کے قانون کو جانتا ہو اور ان کی رعایت نہ کرتا ہو، ان کو جاری نہ کرتا ہو، تو وہ فکر میں غلطی واقع ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ محض قوانین کا جاننا فکر میں غلطی سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، ساتھ میں ان قوانین کی رعایت بھی ضروری ہے۔ منطق کی تعریف کا ذکر ہو چکا، اب بیان کریں گے کہ منطق کا موضوع کیا ہے۔ تو کہتے ہیں فصل ای ھذا فصل موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیۃ لہ کبدن الانسان للطب والکلمۃ والکلام لعلم النحو۔ ہر علم کا موضوع وہ ہے کہ علم میں جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ تو اب جن چیزوں کے عوارض ذاتیہ سے، جن چیزوں کے متعلقات سے بحث کی جائے گی، وہی چیزیں منطق کا موضوع یا کسی بھی علم کا موضوع قرار پائیں گی۔ تو اب علم منطق کے اندر جن چیزوں کے متعلقات سے، جن چیزوں کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے گی وہی کیا بنیں گی، منطق کا موضوع بنیں گی۔ اب مصنف علیہ رحمہ نے مثال پیش کی کہ بدن الانسان للطب، جیسے کہ انسان کا بدن ہے طب کے لیے، یعنی کہ جو طبیب ہوتا ہے علم طب کا، جو ڈاکٹر ہوتا ہے، تو وہ انسان کے بدن سے بحث کرتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح انسان کو
فائدہ پہنچے گا، کس طرح نقصان پہنچے گا، کس دوائی کے ذریعے یہ صحت یاب ہوگا وغیرہ وغیرہ. جو طبیب ہوتا ہے وہ انسان کے بدن سے بحث کرتا ہے. والکلمۃ والکلام لعلم النحو، اور کلمہ اور کلام علم نحو کا موضوع ہے. یعنی ایک نحوی جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ کلمہ معرب ہے، مبنی ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، یعنی وہ تمام تر قوانین جو مسائل جو نحو کے اندر ہیں وہ ان کو اس کلمے کے اندر دیکھتا ہے، ان سے بحث کرتا ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منطق کا موضوع کیا ہے. تو کہتے ہیں فموضوع المنطقی المعلومات التصوریۃ والتصدیقیۃ. تو جو منطق کا موضوع ہے وہ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ، یعنی معلوم تصور اور معلوم تصدیق، یہ منطق کا موضوع ہے. معلوم تصور اور معلوم تصدیق یہ منطق کا موضوع ہوتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں تصور اور تصدیق کی میں پہلے بھی دے چکا ہوں. تو جو معلوم تصور ہوگا، جو معلوم تصدیق ہوگی، جیسے ہم نے تصدیق کے بارے میں بتایا تھا کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث. عالم متغیر ہے یعنی عالم بدلنے والا ہے، اور ہر وہ شے جو بدلنے والی ہو وہ تو حادث ہے. تو یہ دو تصدیقیں تھیں جو کہ معلوم تھیں. تو اب یہ منطق کا موضوع قرار پائیں گی چونکہ معلوم ہے، یہ معلوم ہے. ان کے ذریعے سے ایک مجہول چیز حاصل ہوئی تھی، العالم حادث. تو کہا کہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ یہ موضوع تو ہیں، لیکن لا مطلقاً نہیں ہے کہ صرف معلومات تصوریہ یعنی معلوم تصور اور معلوم تصدیقی موضوع ہو جائے، ایسا بالکل نہیں ہے. بل من حیث انہا موصلۃ الی المجہول التصوری کی والتصدیقی، بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ جو معلوم تصوری ہے یا معلوم تصدیقی ہے یہ مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک پہنچانے والا ہو، تبھی منطق کا موضوع قرار پائیں گے. معلومات تصوریہ یا تصدیقیہ یعنی جو معلوم تصور ہے وہ مجہول تصور تک پہنچانے والا ہو، اور جو معلوم تصدیق ہے وہ مجہول تصدیق تک پہنچانے والی ہو، تبھی یہ منطق کا موضوع قرار پائیں گے. تو یہ تھا منطق کا موضوع. اب ہم بات کریں گے منطق کی غرض و غایت. منطق کا مقصد کیا ہے، کیوں پڑھایا جاتا ہے منطق کو؟ کیونکہ کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں تو اس کا جو مقصد ہے وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہمیں مقصد معلوم ہوگا تبھی رغبت بھی بڑھے گی، تبھی ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھ بھی سکیں گے کہ ہم کرنے کے لیے کیا جا رہے ہیں، جب ہماری مقصد پر نظر ہوگی. تو اب منطق کا مقصد کیا ہے، منطق کو کیوں پڑھایا جاتا ہے، وہ بیان کرنے والے ہیں. کہتے ہیں فائدۃ اعلم ان لکل علم وصناعۃ غایۃ، کہ ہر علم، آپ یہ جان لیں کہ بے شک ہر علم اور ہر فن کے لیے کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے. وَإِلَّا لَكَانَ طَلَبُهُ عَبَثًا وَالْجِدُّ فِيهِ لَغْوًا، اگر ایسا نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، تو ضرور اس کا طلب کرنا بیکار ہو جائے گا اور اس کے اندر کوشش بھی لغو ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے جب ہمیں کسی چیز کا مقصد ہی معلوم نہیں ہوگا تو اس کام کو ہم کرنے لگے تو جو کوشش ہم کریں گے، جو محنت ہم وہاں پر کریں گے، وہ ساری لغو ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کا مقصد ہونا بھی چاہیے. دوائی کھاتے ہیں تو مقصد ہے کہ شفا یابی، پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ اب جو بھی پڑھائی ہو اس کے اعتبار سے اس کا مقصد ہوگا. تو علم منطق کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے تو سنیے. وغایت علم المیزان، میزان منطق، اور علم منطق کا جو مقصد ہے وہ ہے الاصابۃ فی الفکر، یعنی جو غور و فکر کرتے ہیں ہم اس کے اندر درستگی. جو میں نے ابھی پیچھے بیان حاجت میں تو مثالیں دی تھیں عالم کے قدیم ہونے کی اور عالم کے حادث ہونے کی،
تو منطق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو درست ہے اس کو اپنایا جائے، اس تک پہنچا جائے۔ تو فکر میں درستگی وحفظ الرائی عن الخطأ فی النظر، اور نظر کے اندر جو رائے ہے اس کو غلطی سے محفوظ رکھا جائے، یعنی جو رائے ہے ہماری اس کو نظر میں غور و فکر کرتے وقت غلطی سے بچایا جائے، یہ منطق کا مقصد ہے۔ تو سب سے پہلے اب ہمیں یہی ضروری ہے کہ تعریف اور موضوع کے بعد ہم منطق کے جو مقصد ہے اس پر نظر رکھیں، اور اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی ہم کتاب کو پڑھیں، منطق کو پڑھیں فن کی حیثیت سے، تاکہ جو مسائل ہیں، قوانین ہیں، ان کو ہم بخوبی سمجھ سکیں اور ان کا اجرا بھی کر سکیں۔ تو اب جو میں نے تصور اور تصدیق بدیہی نظری کے بارے میں بتایا، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں پر کچھ مثالیں بنائیں، ان میں اجرا کریں، تاکہ بخوبی آپ سمجھ سکیں۔